السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک وبعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ برادران اسلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سوال ہے وعدے کے متعلق۔ وعدہ قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے بھی۔ پہلے تو یاد رکھیے گا کہ وعدہ ہونا نہ چاہیے۔ جب آپ وعدہ کریں تو ایفائے عہد آپ پہ فرض ہو گیا، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وَأَوْفُوا بِالْعُقُودِ۔ جب آپ وعدہ کریں گے تو پھر وعدے کے متعلق تو پوچھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھنا ہے، اوفوا بالعقود، اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ تو آج کل ہمارے معاشرتی ماحول تو یہ ہے کہ جان چھڑانے کے لیے، لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے جھوٹ کا بازار گرم ہے۔ جو کام آپ کر نہیں سکتے تو اس کا وعدہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ ہنسنے میں بھی وعدہ نہ کریں، مذاق میں بھی نہ کرے وعدہ۔ بعض اوقات ہم روٹین میں اپنے بچوں سے بھی ہنسی مذاق میں جب وہ روتے وعدہ کرتے ہیں، یہ وعدہ ہو جاتا ہے، ہم آپ کے لیے یہ چیز لائیں گے، یہ چیز لائیں گے، یہ چیز لائیں گے، اور پھر وہ اشیاء ہم نہیں لاتے تو یہ وعدہ خلافی کے زمرے میں آتی ہے۔ یا ہم کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کرتے ہیں کوئی چیز کی، اور وہ کمٹمنٹ پہ ہم پورا نہیں اترے، تو کیا ہم نے قرآن پہ عمل کیا، سنت پہ کیا، شریعت پہ کیا؟ تو میرے نزدیک، یہ میری رائے ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ وعدہ خلافی کسی لحاظ سے بھی درست نہیں ہے۔ اور آپ لوگوں کو مجبور کس نے کیا کہ آپ وعدہ کریں؟ اگر آپ کسی کو ہدیہ دیتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، یا اور کوئی چیز، اور آج کل تو بازار گرم ہے، میرے پاس ایسے ایسے مسائل آتے ہیں کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب کوئی شخص، مثال دے رہا ہوں، میرے پاس ایک بہت مسائل آئے، لیکن ابھی مجبور ہوا کہ وعدے پہ کچھ بولوں، کچھ لکھوں۔ قرآن پہ ہاتھ رکھ کر اس نے کہا کہ جی میں آپ سے نکاح کروں گا، قرآن پہ۔ اور وہ کہتے وہ پتہ نہیں کسی اور کے ساتھ نکاح کیا، کیا کیا، مجھے یوز کیا، معاملہ ختم۔ بات یہ ہے کہ محبت کی منزل نکاح ہے، زنا نہیں۔ جو خاتون بھی نکاح سے پہلے اپنے آپ کو تماشا بناتی ہے اور اسلام کا خلاف کرتی ہے، شریعت کی حدود کو پلانگتی ہے، تو اس نے رسوا ہو جانا ہے، اس نے ذلیل ہو جانا ہے۔ جب آپ سوشل میڈیا پہ، موبائل پہ سر تا پاؤں ایک غیر محرم کے سامنے کپڑے اتار کر ننگی ہو جاتی ہے، تو آپ شیطان کے شکار ہو جاتی ہے۔ آپ کا نکاح ہوا نہیں ہے، آپ کسی کے ملک میں نہیں گئی، اور پہلے سے آپ نے قسمیں اور وعدے شروع کیے، ایسے نہیں۔ جب تک اسلامی تعلیمات میں نہیں چلیں گے، قرآن اور سنت کو نہیں اپنائیں گے، تعلیمات بزرگان دین سے مستفید نہیں ہوں گے، آپ کی پریشانی، آپ کی مشکلات، آپ کی تکالیف دور نہیں ہو سکتی، آپ اس آزمائش سے نکل نہیں سکتے۔ تو
اس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو وعدہ کریں تو پھر وعدہ پورا کرنے کی کوشش کریں، چاہے اپنے مشائخ کے ساتھ کریں، چاہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کریں، اپنے بچوں کے ساتھ کریں، غیروں کے ساتھ کریں، ورنہ میری رائے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، آپ کی جان نہیں چھوٹے گی۔ فضول میں لوگوں کے دل دکاتے ہو، جھوٹے لارے لگاتے ہو، تو یہ سب دین سے دوری ہے، قرآن سے دوری ہے، شریعت سے دوری ہے۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا ذنوبنا انک علی کل شیء قدیر۔